ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ودادانا ومعيننا وفريدنا ونزامنا وسراجنا ومنيرنا ومقصودنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا ومأوانا وملجانا وراحة قلوبنا وشفاء صدورنا ونور أعيننا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وسراج قلوبنا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صرف اللہ اللہ کرنے سے اللہ
صرف اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں لاکھوں کی تقدیر دیکھی۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، رب کریم آج کی اس بابرکت سالانہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ اور محفل 11ویں شریف کو اپنی پاکیزہ بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا محترم جناب نذیر احمد صاحب کو، ان کے اہل خانہ کو، محترم جناب شاہد صاحب کو اور دیگر ان عاشقان رسول کو جنہوں نے ہر سال کی طرح آج اپنی اس رہائش گاہ پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بابرکت محفل سجائی ہے۔ اللہ کریم ان کی کاوشوں کو اپنی پاکیزہ بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور آج کی اس سالانہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ کی برکتیں، 11ویں شریف کی برکتیں ہم سب کو، نذیر احمد صاحب، ان کے دیگر اہل خانہ کو دنیا میں، قبر میں، آخرت میں نصیب فرمائے۔ 11ویں شریف کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے۔ یہ وہ بابرکت مقدس مہینہ ہے جس کی 11 تاریخ کو ولایت کے شہنشاہ حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہے۔ دنیا بھر کے عاشقان رسول غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں۔ اس محبت کا، عقیدت کا فائدہ کیا ہے؟ ہم جو یہاں پر جمع ہو کر اللہ والوں کا ذکر سنیں گے، کیا اس کا کچھ فائدہ بھی ہوگا یا وقت ضائع ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ان اولیاء کرام کو کن کن شانوں سے نوازا ہے، کیا کیا مقام دیا ہے، کیا کیا برکتیں دی ہیں، اس حوالے سے چند گزارشات آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ انتہائی توجہ کے ساتھ، محبت و عقیدت کے ساتھ سنیں گے۔ اللہ نے چاہا تو عقائد و اعمال کی اصلاح ہوگی اور اولیاء کرام کی سچی محبت، اولیاء کرام کی عقیدت، اولیاء کرام کا پیار ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں فضیلت عرض کروں، محفل میں جب بھی تشریف لائیں تو اپنے دل میں کوئی تمنا ہو، خواہش ہو، آرزو ہو، دل میں رکھ کے بیٹھیں۔ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں، یقین جانیے بہت بڑا مقام رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ولی ہیں، ان کا لمحہ لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرا ہے۔ کم و بیش 1000 سال ان کو پردہ فرمائے ہونے والے ہیں، مگر آج بھی غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں حکومت عارضی ہوتی ہے، 4 سال 5 سال زیادہ زیادہ، لیکن یہ اللہ والوں کی حکومت یہ دائمی ہوتی ہے۔ جب تک دنیا ہے اللہ والے دلوں پر راج کرتے ہیں، اللہ والے دلوں پر حکومت کرتے ہیں، اللہ والے دلوں کی زندگیاں بدلتے ہیں، اللہ والے اپنے چاہنے والوں کی، پیار کرنے والوں کی، محبت کرنے والوں کی تقدیریں بدلتے ہیں۔ انشاءاللہ اس حوالے سے سنیں گے تو دل میں کوئی تمنا، آرزو، خواہش
بے روزگاری، مصیبت، بے اولادی، کچھ بھی ہو دل میں رکھ کے بیٹھیے، یقین پکا ہوگا، ایمان پختہ ہوگا۔ اللہ نے چاہا تو غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتیں اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے گا۔ درود پاک وہ وظیفہ ہے، علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر امتی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول بننا چاہتا ہے تو 3 طریقوں پر عمل کرے۔ نمبر 1، امتی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھے، اگر اسے پڑھنا آتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مزار میں موجود ہے، اور مزار میں رہتے ہوئے ساری کائنات کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو۔ اب کائنات میں اربوں خربوں لوگ ہیں، 18,000 جہان ہیں، 18,000 مخلوقات ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت بن کر آئے، سب کے لیے شفیق ہیں، سب کے لیے کریم ہیں، سب کے لیے رحیم ہیں۔ تو ان میں سے جو حضور کی بارگاہ میں مقبول ہونا چاہے، محبوب بننا چاہے، منظور نظر بننا چاہے، جو یہ چاہے کہ میری دنیا سنورے، قبر سنورے، آخرت سنورے، حضور مجھے ہمیشہ نگاہوں میں رکھیں، مشکل میں پڑھوں تو آقا مشکل کشائی کریں، قبر میں جاؤں اگر مشکل میں پھنس جاؤں حضور وہاں بھی میری مدد کریں، اور قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤں اور مشکل میں پھنسوں آقا وہاں بھی میری مدد کرے۔ تو علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ یہ 3 کام کرے۔ نمبر 1، اگر اسے پڑھنا آتا ہے تو حضور کی سیرت پڑھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، حضور کی ولادت، حضور کی تجارت، حضور کا نکاح، حضور کا لین دین، حضور کا خرید و فروخت، حضور کا آنا جانا، حضور کا ملنا، حضور کا اٹھنا، حضور کا بیٹھنا، حضور کا سونا، حضور کا جاگنا، حضور کا کھانا، حضور کا پینا، المختصر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ پھر ان باتوں میں جس پر عمل کر سکتا ہے وہ اپنے آپ پہ نافذ کرے۔ نمبر 2، اگر پڑھنا نہیں آتا تو پھر ان محافل میں شرکت کرے جن محافل میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، جن محافل میں حضور کی سیرت بیان کی جاتی ہے، جن محافل میں حضور کا تذکرہ ہوتا ہے، جن محافل میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلو پر گفتگو ہوتی ہے، ان میں جا کے شرکت کرے۔ اور تیسرا طریقہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر پڑھ بھی نہیں سکتا، شرکت بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم یہ عمل ضرور کرے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے۔ کیا فائدہ ملے گا سنیے۔ معرج النبوت جلد 1 صفحہ نمبر 317 پر یہ روایت موجود ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سید الملائکہ، امام الملائکہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کی بارگاہ میں ایک فرشتے کا حال بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیان کرو۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آسمانوں کی سیر کر رہا تھا، سیر کرتے 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 میرا گزر کوہکاف پہاڑ کے قریب سے ہوا، تو میں نے وہاں کسی کے رونے کی آوازیں سنی، جو پہاڑ پہ رہ کر گریہ زاری کر رہا ہے، رو رہا ہے، اور اس درد سے رو رہا ہے کہ اس کی وہ آواز دن سن کر میں رک گیا، اور میرے دل نے چاہا کہ میں جاؤں اور دیکھوں آخر یہ کون ہے جو اتنے درد میں، اتنی بے چینی میں، اتنی بے قراری میں رو رہا ہے کہ جس کے درد بھری آواز کو سن کر بھی سننے والے کو اس پر رحم آ جائے۔
آقا میں اس آواز کی طرف بڑھا اور کوکاب پہاڑ پر جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک فرشتہ ہے جس نے اپنی حالت عجیب و غریب بنا رکھی ہے. تو میں نے اس فرشتے سے کہا کہ آپ تو اللہ کے فرشتے ہو. کہا ہاں. تو میں نے کہا کہ آپ نے اپنے بدن کی حالت یہ عجیب و غریب کیوں بنائی ہوئی ہے؟ عجیب و غریب سے مراد کیا تھا؟ فرشتوں کے پر ہوتے ہیں. کہا میرے پر نہیں ہے. پہلے میں خوبصورت، صحت مند، طاقتور، حسن و جمال کا مالک تھا، اب وہ چیز میرے پاس نہیں تھی. پہلے اللہ کی انوار و تجلیات مجھ پر برستی تھی، اب وہ نہ تھی. تو میں نے فرشتے سے کہا بتا تیرا حال کس وجہ سے ہوا ہے؟ اللہ پاک نے یہ برکتیں جو تجھ پر برستی تھی آخر کیوں لی؟ اس کو کہا پر موجود فرشتے نے کہا اے سید الملائکہ، معراج کی رات جب مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پر تشریف لائے تو ساری کائنات کے فرشتوں نے حضور کا استقبال کیا. آقا زمین پر چلے، فرشتوں نے استقبال کیا. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے، بیت المقدس تک گئے، فرشتوں نے استقبال کیا. پھر بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے تو ہر آسمان پر فرشتوں نے حضور کی آمد کا استقبال کیا، نعرے لگائے، مرحبم بکا یا رسول اللہ کے الفاظ میں حضور کا استقبال کیا. اور یوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان فرشتوں سے گزرتے 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 عرش اعظم پر، پھر لامقام میں، پھر رب کی بارگاہ میں 18,000 سال بیٹھ کر جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے ٹک ٹکی باندھ کر رب کا دیدار کیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے. اس فرشتے نے کہا حضور جب آسمانوں پر تشریف لائے تو میں نے حضور کی آمد پر حضور کا استقبال نہیں کیا. کس کی بات کر رہا ہوں جی؟ فرشتوں کی. فرشتوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ فرشتے معصوم ہیں، فرشتے گناہوں سے پاک ہے. فرشتہ اپنی مرضی سے کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے. فرشتہ وہی کرتا ہے جس کا حکم اسے کریم رب عطا فرماتا ہے. مگر یہ فرشتہ کہتا ہے مجھ سے لغزش ہوئی کہ آقا جب آسمانوں پر آئے تو اب ساری کائنات کی فرشتے حضور کا استقبال کر رہے تھے، لیکن میں کھڑا نہ ہو سکا، میں نے کھڑے ہو کر حضور کا استقبال نہ کیا. اللہ کو میری یہ ادا پسند نہیں آئی. اللہ کریم نے حضور کا استقبال نہ کرنے کی وجہ سے مجھے جو رحمتیں، مجھے جو برکتیں اور مجھے جو اللہ نے معرفتیں عطا کی تھی وہ مصطفیٰ جان رحمت کے استقبال اور ادب نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے واپس لے لی اور مجھے آسمان سے زمین کی طرف بھیج دیا. یہ فرشتہ کس شان کا مالک تھا؟ روتے ہوئے جبریل امین علیہ السلام کی بارگاہ میں فرشتے نے عرض کیا اس حال سے پہلے میری حالت یہ تھی کہ میرے پاس نورانی پر تھے، میں جب چاہتا تھا ان پروں سے اڑتا تھا، جہاں چاہتا تھا وہاں جا سکتا تھا، مجھ پر اللہ کی انوار و تجلیات کی بارش ہوتی تھی، میں حسن و جمال کا مالک تھا، یہاں تک کہ میں ایک نورانی تخت پر بیٹھا رہتا تھا اور 70,000 فرشتے میری خدمت کے لیے میرے ارد گرد موجود رہتے تھے. یہاں تک کہ میرا اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقام تھا. کون کہہ رہا ہے؟ فرشتہ کہتا ہے جبریل علیہ السلام میرا اللہ کی بارگاہ میں اتنا بڑا مقام تھا کہ اگر میں تخت پر بیٹھے بیٹھے سانس لیتا تھا تو اللہ اس سانس لینے پر بھی ایک فرشتے کو پیدا فرما دیتا تھا. یعنی میرے سانس سے فرشتہ پیدا ہوتا، میں نورانی تخت پر بیٹھتا، میرے تخت کے ارد گریب 70,000 فرشتے موجود رہتے، میرے پاس نورانی پر تھے، اللہ کی انوار و تجلیات کی بارشیں تھی، مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے یہ ساری برکتیں مجھ سے واپس لے لی. اب جب روتے ہوئے درد میں، بے قراری میں جب بندہ روتا ہے، تڑپتا ہے تو اس کی آواز، اس کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے. جبریل امین علیہ السلام فرماتے اتنے درد سے اس نے یہ بیان کیا کہ مجھے بھی اس پر ترس آنے لگا.
اس نے کہا آپ امام الملائکہ، آپ ہمارے سردار ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیے اور مجھے رب کی بارگاہ سے معافی دلوائیے۔ جبریل امین علیہ السلام یہ کس کو سنا رہے ہیں؟ حضور کو۔ میرے آقا علیہ السلام نے شاید فرمایا جبریل آگے کیا ہوا؟ حالانکہ حضور جانتے تھے، مگر پھر بھی فرمایا آگے کیا ہوا؟ عرض کے آقا پھر میں اس کی فریاد سن کر مجھ سے رہا نہ گیا، میں اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بن کر گیا، اور میں نے اس فرشتے کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی، اے اللہ یہ تیرا فرشتہ ہے، تیری مخلوق ہے، تیرے محبوب کے نور سے پیدا ہوئے ہیں، تیرے محبوب کی آمد پر اگرچہ استقبال نہ کر سکا، مگر اللہ اب وہ فرشتہ تیری بارگاہ میں معافی مانگ رہا ہے، وہ تیری بارگاہ میں رو رہا ہے، وہ تیری بارگاہ میں گر گڑا رہا ہے، اس کا گریہ زاری، اس کا درد اتنا بڑا ہے کہ مجھے دیکھ کر اس پہ ترس آنے لگا۔ اے اللہ تو اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے، جن سے وہ محبت کرتا ہے، جن کی محبت میں تڑپ رہا ہے، اس محبوب کا صدقہ اسے واپس انہی برکتوں سے دوبارہ مالا مال فرما۔ جبریل امین علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اللہ کی بارگاہ میں گیا اور اللہ کی بارگاہ میں فرشتہ کا سفارشی بن کر گیا، فرشتہ کا پیغام اللہ کی بارگاہ میں پہنچایا، اب کریم رب نے کیا جواب دیا، اس کو دل کے کانوں سے سنیے۔ اللہ چاہتا تو یہ بھی فرما سکتا تھا جا اس فرشتے سے کہے نماز پڑھ، اللہ چاہتا نماز سب سے بڑی عبادت، رب یہ چاہتا تو یہ بھی فرما سکتا تھا جا جبریل اس فرشتے سے کہے قرآن کی تلاوت کر، اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا جا اس سے کہے روزے رکھ، جا اس سے کہے ذکر و اذکار کر، جا اس سے کہے میرا ذکر بلند کر، میری عبادت کر، اتنے سجدے کر، اتنے رکوع کر، اتنے سال عبادت کر، تب جا کر معافی دوں گا، مگر کریم رب نے کیا جواب دیا؟ جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کریم کی بارگاہ میں فرشتے کی میں نے فریاد پیش کی، کریم رب نے ارشاد فرمایا جبریل واپس جاؤ، اس فرشتے سے کہو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ وہ پہلے والی برکتیں تمہیں دوبارہ ملیں، تمہیں نورانی تخت بھی عطا کیا جائے گا، تمہیں دوبارہ نورانی پر بھی عطا کیے جائیں گے، 70,000 فرشتے تمہاری خدمت کے لیے بھی موجود رہیں گے، تم سانس لوگے، تمہارے ہر سانس پر میں ایک فرشتے کو پیدا کروں گا، اس سے بھی بڑھ کر اپنی انوار و تجلیات کی تم پر بارش کروں گا۔ فرمایا جبریل اسے کہو اگر یہ ساری برکتیں واپس پانا چاہتا ہے میرے محبوب علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دے، وہ جتنا جتنا میرے محبوب کی ذات پر درود و سلام پڑھتا رہے گا میں اتنی ہی زیادہ اتنی ہی جلدی اسے وہ ساری برکتیں اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھنے کی برکت سے دوبارہ عطا فرما دوں گا۔ اب جبریل امین علیہ السلام کہتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا جبریل پھر کیا ہوا؟ حالانکہ حضور جانتے تھے، جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کا یہ پیغام لے کر اب میں کوکاب پہاڑ پر آیا اور فرشتے کو آ کر میں نے خوشخبری دی، میں نے کہا خوشخبری ہو اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے، شرط یہ ہے اس کے محبوب پر درود و سلام پڑھو۔ جبریل امین علیہ السلام کہتے ہیں اب اس فرشتے نے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا، درود و سلام پڑھ رہا ہے، جھوم رہا ہے، نبی کی محبت کا ذکر کر رہا ہے، نبی کی محبت کو دل میں بسا کر جھوم کر جب اس نے حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا، جبریل امین علیہ السلام کہتے ہیں جیسے جیسے وہ فرشتہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا رہا میں نے سر کی آنکھوں سے دیکھا اس کے پر نکلنا شروع ہو گئے، اس پر انوار و تجلیات کی بارشش ہونے لگی، یہاں تک کہ درود و سلام پڑھتے پڑھتے وہ فرشتہ اڑا آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ اس فرشتے نے آپ کی بارگاہ میں جب درود و سلام آپ کی محبت و عقیدت میں پڑھا، کریم رب نے اسے معاف بھی فرمایا اور اسے ان تمام برکتوں سے دوبارہ مالا مال بھی فرما دیا۔ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علی رحمہ کہتے ہیں مسلمان سوچ، فرشتہ نورانی مخلوق ہے، فرشتہ گناہوں سے پاک ہے، یہ بھی ہمارے سکھانے کے لیے تھا،
فرشتے نے حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھا، اللہ نے اسے پر بھی عطا کیے، اس کا حسن و جمال بھی بڑھا دیا، اس کے صحت میں بھی اضافہ کیا، اللہ نے اس پر انوار و تجلیات کی بارشیں بھی کی، یہاں تک کہ اس کے ساتھ سے فرشتے کو پیدا کیا، اسے نورانی تخت دوبارہ عطا کیا، 70,000 فرشتے اس کی خدمت کے لیے اللہ نے مقرر کیے۔ جب فرشتہ مدینے والے آقا کی تعظیم کرے، ان سے محبت کرے، ان کا ادب کرے، ان کا احترام کرے، ان کی ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ جب فرشتے کو اتنی نعمتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے، تو جب تو نبی کا غلام ہو کر، نبی کا امتی ہو کر، نبی کا عاشق ہو کر، جب تو بھی اپنے آقا کی محبت میں، اپنے آقا کے پیار میں، اپنے آقا کی عقیدت میں جب ان کی ذات پر درود و سلام پڑھے گا، تو اللہ کریم تجھے بھی اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھنے کی برکت سے تجھے بھی اللہ دنیا کی برکتوں سے بھی مالا مال فرمائے گا۔ ہاں ہاں، اسی درود و سلام کی برکتیں اللہ تجھے قبر میں بھی عطا فرمائے گا، اور اسی درود و سلام کی برکتیں اللہ تجھے قیامت کے دن بھی عطا فرمائے گا۔ آج ہر بندہ چاہتا ہے میری دنیا اچھی ہو جائے، ہر ایک چاہتا ہے میری قبر سنور جائے، مرنا ہے نا، جانا ہے دنیا سے۔ دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ 60 سے 70 سال ہے، زیادہ جی بھی لے 100 سال، اگر قبر کی زندگی ہزاروں سال ہے، لاکھوں سال ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے میری دنیا اچھی ہو، ہر بندہ چاہتا ہے میری قبر سنور جائے، ہر بندہ چاہتا ہے قیامت کے دن قیامت کی رسوائی سے بچ جاؤں۔ کیا طریقہ ہے؟ اسلام نے ہزاروں طریقے دیے ہیں، مگر ان میں سب سے بہترین طریقہ حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھنا۔ حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی خدا کی قسم عادت بنا لے، کسی کو بتانے کی حاجت نہیں ہے، بس روزانہ اپنے اوپر یہ لازم کر لے، میں مخصوص تعداد میں مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھوں گا۔ درود اتنا بابرکت وظیفہ ہے، 1 دفعہ پڑھو تب بھی قبول ہے، 10 دفعہ پڑھو تب بھی قبول ہے، 50 دفعہ پڑھو تب بھی قبول ہے۔ ایک بار پڑھو، یہ وہ عبادت ہے، یقین کرے بندہ ایک دفعہ پڑھے، بعد درود و سلام ایسے ہے جس کا ثواب 30,000 مرتبہ پڑھنے کے برابر۔ بعد درود و سلام ایسے ہے بندہ ایک دفعہ پڑھے تو اس کا ثواب اتنا ہے جیسے اس نے 6 لاکھ مرتبہ حضور پہ سلام پڑھا۔ حالانکہ عام عبادت ہے، آپ ایک روزہ رکھیں گے 1 روزے کا ثواب، آپ ایک نماز پڑھیں گے، فرض پڑھے، سنت پڑھے، نفل پڑھے، ایک ہی نماز کا ثواب ہے، ایک حج کریں گے 1 حج کا ثواب ہے، ایک عمرہ کریں گے 1 عمرے کا ثواب ہے، ایک قرآن کا پارہ تلاوت کریں گے 1 پارے کا ثواب ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک پارہ پڑھا تو پورے قرآن کا ثواب مل گیا، لیکن درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے کہ بندہ ایک بار پڑھے تو ثواب 100 میں بھی ہے، ہزاروں میں بھی ہے، لاکھوں میں بھی ہے، کروڑوں میں بھی ہے، اربوں میں بھی ہے۔ وجہ دیکھیے، درود و سلام بندہ جب پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا ہوتا، درود و سلام پڑھ کر اللہ کا بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوتا ہے، اللہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر برکت رحمت نازل کر۔ اللہ کو یہ بندے کی ادا پسند آتی ہے۔ اللہ فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے دیکھو زمین پر اسے انسان کو پیدا کرنے کا میں نے تم سے مشورہ لیا، تم نے کہا اللہ اس کو مت پیدا کر، مگر دیکھو زمین پر یہی بندہ آج میری بارگاہ میں یہ دعا کر رہا ہے، اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا بلکہ درود و سلام پڑھ کر یہ دعا مانگ رہا ہے، اللہ اپنے محبوب پر اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں، اپنی عظمتیں، اپنی بلندیاں، اپنے عروج، کمال، درجات اپنے محبوب کی ذات پہ نازل کر۔ آئیے اس محفل کی برکت سے یہ نیت کیجیے کہ ہم روزانہ اس وقت تک نہیں سوئیں گے جب تک مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہیں پڑھ لیتے۔ محبت و عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا خاتم النبیین۔ مل کے باواز بلند صلی اللہ علیہ
غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت کے چند اشعار پڑھنے کا حکم ملا ہے. چند اشعار پڑھتا ہوں. میں چاہوں گا کہ آپ بھی ان اشعار میں شامل ہوں. تصور کر کے پڑھیں گے تو اللہ نے چاہا تو ایک کا پڑھنا ضرور قبول ہوگا، اور اس ایک کے صدقے ہم سب کا بھی بیڑا پار ہوگا. یہ تصور کریں. ہمارا عقیدہ ہے، انشاءاللہ میں قرآن و حدیث سے ثابت کروں گا. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو یہ اختیار دیتا ہے، کمال دیتا ہے، طاقت دیتا ہے کہ اس کے نیک بندے اپنے محبت کرنے والوں کی پکار سنتے ہیں، ان کو جانتے ہیں، ان کو پہچانتے ہیں، چاہے وہ سامنے ہو، چاہے وہ ہزاروں میل دور ہو. اور غوث اعظم جیلانی تو اللہ کے ہیں ہی لاڈلے ولی. اللہ نے ان کو بے شمار کمالات سے نوازا. چند اشعار پڑھوں گا، محبت و عقیدت کے ساتھ آپ بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو. محبت سے درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. امداد کن امداد کن اسر جو غم آزاد کن امداد کن امداد کن اجر جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یر دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن اسر جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر امداد اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم امداد کن امداد کن اسر جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر امداد کن تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم امداد کن امداد کن اسر جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر امداد کن کی راہ بلاؤں میں بندہ تمہارا گھیرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا
مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم امداد کن امداد کن عذر جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر امداد یہ دل ہے جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے یہ دل ہے یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم امداد کن امداد کن عذر جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر امداد نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہووں کو نکالا تھا پہلے تو ڈوبے ہووں کو اور اب ڈوبتوں کو بچاؤ سے اعظم امداد کن امداد کن عذر جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر امداد قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم امداد کن امداد کن عذر جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر امداد کہیں کسے جا کر حسن اپنے دل کی کہیں کسے جا کر ہم سب اپنے دل کی سونے کون تیرے سوا غوث اعظم امداد کن امداد کن عذر جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر امداد. اللہ کریم نے
قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، اللہ کے پیارے، اللہ کے محبوب، ان کو نہ دنیا میں کوئی غم ہوتا ہے اور نہ ہی ان کو دنیا میں کوئی خوف ہوتا ہے۔ یہ اللہ والے وہ پاکیزہ لوگ ہیں جن کو اللہ دنیا میں بھی اور قبر میں بھی اور آخرت میں بھی امان عطا فرماتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کی شان، اولیاء کرام کی عظمت، اولیاء کرام کا مقام بتایا ہے۔ ولی کیسے بنتا ہے اس میں بہت تفصیل ہے۔ ولی کون ہوتا ہے، ولی کی پہچان کیا ہے، ولی کی نشانیاں کیا ہے، ولی کا مقام و مرتبہ کیا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ آج ہم غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہماری محفل کا ٹائٹل بھی ہے کہ 11ویں شریف اور میلاد مصطفیٰ کی یہ بابرکت محفل، تو 11ویں والے شہنشاہ غوث اعظم جیلانی کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام دیا۔ دو روایات سنیں گے اور ایمان تازہ کریں گے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں پائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا الا خبردار ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولی، اولیاء ولی کی جمع ہے، ولی کا ایک معنی ہے دوست، ولی کا ایک معنی ہے پیارا، ولی کا ایک معنی ہے محبوب، ولی کا ایک معنی ہے پسندیدہ۔ جب انسان اللہ کا ولی بنتا ہے تو اب وہ اللہ کا دوست بھی بنا، اللہ کا پیارا بنا، اللہ کا محبوب بنا، اللہ کا پسندیدہ بندہ بن گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کی پہلی شان یہ ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ دنیا میں اس پر کوئی خوف ہوتا ہے، نہ دنیا میں وہ غمگین ہوتا ہے، نہ قبر میں خوف ہوگا، نہ قبر میں غمگین ہوگا، نہ قیامت میں خوف ہوگا، نہ قیامت میں غمگین ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دنیا اتنی اچھی گزاری، دنیا میں اللہ کی اتنی اچھی عبادت کی، رب پر اس نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دیا، دنیا کی آسائش، دنیا کی سہولیات، دنیا کی ضروریات کو پیچھے چھوڑا اور اپنا سب کچھ رب کی محبت پہ قربان کر دیا۔ یہ ہوتا ہے اللہ کا ولی۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کن کی شان ہے جی؟ اللہ والوں کی، اور اتنی بڑی شان ہے، حالانکہ اللہ فرما رہے ان پر غم نہیں ہے، مگر دنیا میں آپ اللہ والوں کا اگر دیکھیں نا تو ان پر غم ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انہیں خوف نہیں ہے، مگر آپ دیکھیں خوف خدا ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بڑا ہوتا ہے۔ انہیں اس بات کا غم ہوتا ہے کہ ہمارا قبر میں کیا بنے گا۔ اللہ فرما رہے قبر میں کوئی غم، کوئی خوف نہیں ہے، مگر یہ اسی بات کو سن کر ان کا خوف خدا، ان کی قبر کی فکر، ان کی آخرت کی فکر، ان کے اندر جہنم کا خوف اور بڑھ جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ ان کو اس طرح کے عذاب سے محفوظ فرما لیتا ہے، مگر یہ اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ اللہ جتنا ان پر انعام و کرام بڑھاتا ہے، یہ رب کی محبت، رب کا خوف میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور صرف بڑھتے نہیں ہیں، صرف یہ خود امن میں نہیں رہتے، بلکہ ان کی شان یہ ہے کہ جو ان سے جڑتا ہے اللہ اس سے بھی دنیا میں، قبر میں، آخرت میں بے خوف کر دیتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مثنوی شریف میں ایک حکایت لکھی، اس کا مفہوم یہ ہے، فرماتے ہیں کہ چڑیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس سال حج کے موقع پر ہم مکے جائیں گے، کعبۃ اللہ کا طواف کریں گے اور پھر مکے سے مدینے جائیں گے، سرکار کے روضے کا طواف کریں گے اور پھر ہم واپس آئیں گے۔ اس کی گفتگو، یہ چڑیاں آپس میں گفتگو کر رہی تھی تو ایک چونٹی نے اس کی گفتگو کو سنا، تو مولا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ چونٹی نے اپنی دوست چونٹیوں سے مشورہ کیا کہ میں بھی مکے مدینے جانا چاہتی ہوں، اس کا حل بتاؤ۔ تو چونٹی نے کہا، جو ان کی ملکہ تھی، کہا کہ دیکھو تم چھوٹی ہو، تمہارے پاؤں چھوٹے ہیں، تمہارے قدم چھوٹے ہیں،
اگر تم یہاں سے مثال کے طور پر مصر سے بھی چلتی ہو تو کئی سال کے بعد جا کر پہنچو گی، ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے ہی تم کسی چیز کے نیچے آ کر کچلی جاؤ اور مر جاؤ۔ یہ سن کر چونٹی رونے لگی، کہا کہ میں تمہیں مکے مدینے جانے کا طریقہ پوچھ رہی ہوں، تم مجھے سفر سے ڈرا رہے ہو۔ تو ایک چونٹی سمجھدار تھی، اس نے کہا اچھا رو نا، اگر تم مکے مدینے جانا چاہتی ہو نا تو ایسا کرو، یہ جو چڑیا مکے مدینے جا رہی ہے نا، ان کا ہال جا رہا ہے، پورا گروہ جا رہا ہے، تو کسی چڑیا کے پاؤں کے ساتھ چمٹ جاؤ، جو کئی مہینے کئی سال لگیں گے نا تمہیں وہاں پہنچتے ہوئے، اور وہ بھی پتہ نہیں ہے راستے میں کتنی مشکلات آئیں گی، کتنی پریشانی آئے گی، ہو سکتا ہے پہنچ ہی نہ پاؤ، ناممکن لگ رہا ہے۔ لیکن اگر کسی چڑیا کے پاؤں سے، اس کے پر سے چمٹ جاؤ تو پھر چند ہی دنوں میں تم مکے بھی پہنچو گی، کعبہ کے طواف بھی کرو گی، تم مدینے بھی پہنچو گی، اور مصطفیٰ جان رحمت کا مبارک روضہ بھی دیکھو گی۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرماتے ہیں کہ اب وہ چڑیا ایک چونٹی کے پاس گئی، اس کی منت سماجت کی اور اس کے پر کے ساتھ چمٹ گئی۔ اب جب یہ چڑیوں کا غول اڑا تو سفر کرتے 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 کئی مہینوں کے بعد یہ حج کا موسم آیا تو یہ مکے پہنچا، اور انہوں نے آ کر حاجیوں کو طواف کرتے دیکھا تو انہوں نے بھی کعبۃ اللہ کا طواف کیا۔ اب وہ چونٹی چڑیا کے پاؤں سے چمٹی، اس کے پروں سے چمٹی، تو اب چونٹی نے بھی کعبے کا طواف کیا۔ پھر یہی لشکر چڑیوں کا مدینے آیا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روزے کا طواف کیا، چکر لگائے۔ اب ان کے پر کے ساتھ، ان کے قدموں کے ساتھ چمٹ کر اس چونٹی کو بھی اللہ نے یہ سعادت دی کہ اسے کعبے کا طواف بھی نصیب کیا، محبوب کے روزے کا طواف بھی نصیب کیا، اور گنبد خضرا کا اسے دیدار بھی عطا کیا۔ اسی کے ساتھ لگ کر وہ واپس آئی۔ اب جب اپنے گھر پہنچی اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ اب وہ فخر سے کہتی تھی تم نے کہا تھا میں وہاں نہیں جا سکتی، راستے میں دریا ہیں، سمندر ہیں، پہاڑ ہیں، ندیاں ہیں، انسان ہیں، جانور ہیں، میں کسی کے نیچے پاؤں کے نیچے آ کر کچلی جاؤں گی، مگر دیکھو مجھے کریم رب نے کعبے کا طواف بھی عطا کیا اور اپنے محبوب کا روزے کا دیدار بھی عطا کیا۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ ایک آیت لکھنے کے بعد ہمیں سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں جس طرح وہ چونٹی اگر آپ اپنی عقل سے سوچیں گے تو وہ طواف نہیں کر سکتی، وہ وہاں ہزاروں کلومیٹر کا سفر نہیں کر سکتی، اس کی عمر دیکھو، اس کے جسم کی جسمانیت دیکھو، اس کا قد و قامت دیکھو، اس کا چال چلن دیکھو، اس کے قدم دیکھو، عقل نہیں مانتی کہ یہ وہاں پہنچے گی۔ مگر یہ جب یہ چونٹی چڑیا کے ساتھ لگی، اس نے اپنا تعلق اس سے جوڑا، اس نے اپنے آپ کو اس سے وابستہ کیا، اس کے پروں میں اپنے آپ کو چھپایا، اس کے قدموں سے جا کے لپٹ گئی، تو اللہ نے جس طرح ان چڑیوں کے خول کو کعبے کا طواف بھی عطا کیا، مکہ مدینے کی بعد اب حاضری بھی عطا کی، اللہ کریم نے ان کے توسط سے، ان کے وسیلے سے، ان کے ساتھ تعلق نسبت رکھنے کی وجہ سے چونٹی کو بھی اللہ نے یہ مقام دیا ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ کے ولی کا مقام و مرتبہ اللہ کے ہاں بہت بڑا ہوتا ہے، تم عبادت کر کے بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جہاں اللہ اپنے ولی کو پہنچا دیتا ہے۔ اگر رب کی بارگاہ میں مقبولیت چاہتے ہو تو اپنا تعلق ولی سے جوڑو، اپنی نسبت ولی سے جوڑو۔ جب تمہارا رشتہ ایک اللہ کے ولی کے ساتھ ہوگا تو جب اللہ اس ولی پر اپنی کرم نوازیاں فرمائے گا تو ولی کے صدقے اللہ رحمت کی بارش کا پانی تمہیں بھی عطا فرما دے گا۔ وہ ولی اللہ کے ہاں مقبول ہے، اس نے اپنے آپ کو رب کی محبت میں فنا کیا ہے، وہ نمازوں میں آگے، وہ روزوں میں آگے، وہ حج عمرے میں آگے، وہ زکوٰۃ میں آگے، وہ صدقہ خیرات میں آگے، وہ قرآن کی تلاوت میں آگے، ان کا لمحہ لمحہ رب کی عبادت میں گزرا ہے۔ تم اللہ والوں کی وہ عبادت کر نہیں سکتے، اللہ والوں کو رب نے جو مقام عطا کیا ہے
اس مقام تک پہنچنا تو دور کی بات تم سوچ بھی نہیں سکتے، مگر ہاں ایک کام یہ کر سکتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے ولی پر جو انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے، اللہ جو ان پر کرم نوازیاں فرماتا ہے، اللہ ان پر جو انوار و تجلیات کی برکتیں عطا کرتا ہے، اگر تم وہ لینا چاہتے ہو، اپنا تعلق ولی سے جوڑو، اپنی نسبت ولی سے جوڑو، کسی نہ کسی پیر کامل کے مرید بن جاؤ، ان کے طالب بن جاؤ، ان کے غلام بن جاؤ۔ فائدہ کیا ہوگا؟ جب وہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہیں تو ان سے تعلق کی وجہ سے اللہ تمہیں بھی اپنی بارگاہ میں مقبول و محبوب بنا لے گا۔ چونٹی جب مکے جا سکتی ہے بغداد سے چل کر، چونٹی مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضری دے سکتی ہے، ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر سکتی ہے، کس کی وجہ سے؟ اپنا تعلق چڑیا کے ساتھ جوڑنے کی وجہ سے۔ وہ جانور ہو کر کر سکتی ہے، مخلوق ہو کر سکتی ہے، ایک عام مخلوق جس کو ہم اپنے پاؤں کے نیچے رون دیتے ہیں، تم تو اشرف المخلوقات ہو۔ 18,000 جہانوں میں 18,000 مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ مخلوق انسان ہے۔ اللہ اس کو یہ برکت دے دیتا ہے کہ انسان کو نہیں دے گا۔ مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس حکایت کا نچوڑ یہ ہے، اس سے سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ اگر انسان اپنا تعلق ولی سے جوڑے، جیسے اللہ فرماتے ہیں نا، الا ان اولیاء اللہ، یہ اللہ کے ولی بے خوف ہیں، یہ امن میں ہے، یہ سکون میں ہے، انہیں نہ دنیا کی پرواہ، نہ قبر کی پرواہ، نہ آخرت کی پرواہ، یہ یہاں بھی محفوظ، وہاں بھی محفوظ، آخرت میں محفوظ ہے۔ جو ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے، ان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان سے عقیدت رکھتا ہے، یہ اللہ والے اسے بھی دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی کامیابیاں دلاتے ہیں۔ اس پر ہزاروں دلائل ہیں، قرآن احادیث تجربہ اس پر بھری پڑی ہے۔ جی ہاں، دلائل ہزاروں ہیں، ہم فجر تک بھی سنتے رہے ختم نہیں ہوں گے، ہم ختم ہو جائیں گے مگر یہ برکتیں ختم نہیں ہوں گی، یقین کیجیے۔ ہمیں بس قرآن یہ دے رہا ہے کہ دنیا سوار نہیں ہے، قبر سوار نہیں ہے، آخرت سوار نہیں ہے، اللہ والوں سے جوڑو۔ اللہ والوں سے جڑنے کا سب سے بڑا فائدہ پتہ کیا ہے؟ یہ اللہ والے محبوب کے غلام کو محبوب سے جوڑتے ہیں۔ اللہ والے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے۔ اللہ والے بندے کا تعلق چاہے وہ کتنا ہی گناہ گار ہو، اس کا تعلق نبی سے جوڑتے ہیں۔ یہ خاصیت ہے اللہ والوں کی۔ اور امتی جب نبی تک پہنچتا ہے تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل میں اپنی محبت، اپنا پیار ڈال کر اسے بھی اپنے غلاموں میں قبول فرما لیتے ہیں۔ آج کی یہ محفل، نذیر احمد صاحب کی محفل ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ دنیا قبر و آخرت سنوارنا ہے تو اللہ والوں سے اپنی نسبت جوڑی ہے۔ ہاں، یہ بزرگوں کا قول ہے، جس کا پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہے۔ حدیث نہیں ہے، قول ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جس کا پیر ہوتا ہے نا، وہ پیر اس کو دنیا کی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچاتا ہے۔ یہاں تک کہ یہی مرید اگر مر کر قبر میں چلا جائے اور قبر میں بھی اگر عذاب کی وجہ سے ڈرے، فرشتوں کی خوفناک شکلیں دیکھ کر ڈرے، تو اگر اس کا مرشد کامل تھا، اس کا تعلق اس سے مضبوط تھا، تو جس طرح یہ مرشد اسے دنیا میں بچا رہا تھا نا، قبر میں بھی بچاتا ہے۔ یہاں تک کہ یہی مرید قبر سے اٹھ کر جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، وہاں تو ڈر ہوگا، خوف ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، آگ برسا رہا ہوگا، انسان اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، یہ حق ہے، سچ ہے، یہ ہوگا۔ لیکن یہ سب کے لیے نہیں ہے۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے لیے یہ 50,000 سال کا دن ایسے گزرے گا جیسے انسان پلک جھپکتا ہے، یہ آگ کی پلک، یہ اتنی جلدی گزر جائے گا۔ یہ کون ہوں گے؟ یہ اللہ کے نیک بندے ہوں گے، یہ انبیاء ہوں گے، یہ اولیاء ہوں گے، یہ شہداء ہوں گے، یہ صدیقین ہوں گے، یہ صالحین ہوں گے۔ مگر ان سے تعلق رکھنے والا، یاد رکھیے، وہ بھی دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ ان اللہ والوں میں سے ایک بہت بڑی پاکیزہ ہستی کا نام شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ ان کی ایک برکت سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجیے۔ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول محبوب ہے، حضور کے لاڈلے بیٹے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان پر فخر فرماتے تھے۔ اب آپ بتائیں، جس پر حضور فخر کرتے ہو،
ایک میں نے نئی بات پڑھی، غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیان کرتے تھے تو بعض علماء نے لکھا اس میں بعض اوقات انبیاء کرام بھی تشریف لے آتے تھے، حالانکہ نبی کا درجہ ولی سے بہت بڑا ہوتا ہے، ولی نبی تک پہنچ ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ سب سے بڑا مرتبہ جو اللہ نے دیا ہے نا اپنے بندوں کو، وہ نبوت اور رسالت ہے۔ نبی معصوم ہوتا ہے، ولی معصوم نہیں ہوتا۔ نبی گناہ نہیں کر سکتا، ولی گناہ کر سکتا ہے، مگر اللہ اولیاء کو گناہوں سے محفوظ فرماتا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے غوث اعظم جیلانی کو آپ دیکھیں کتنا بڑا مقام دیا۔ علماء نے لکھا ان کے محفل میں کم سے کم جو لوگوں کی تعداد ہوتی نا وہ 72,000 افراد ہوتے تھے، جن میں 500 علماء، 500 مشائخ، 500 صوفیہ ہوتے تھے، جو غوث پاک جب بیان کرتے تو ان کا بیان لکھتے تھے۔ اور بعض محافل ایسی گزری غوث پاک کی، یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ غوث پاک سرکار کی بارگاہ میں کتنے مقبول ہیں۔ بعض محافل ایسی گزری جس میں خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک ولی تھے جن کا نام تھا علی بن ہیتی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ تو بغداد میں غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن خطاب فرما رہے، منبر رسول پر بیٹھے ہیں، اور 500 اولیاء، علماء، طلباء اور صالحین، مخلص لوگ، پاکیزہ مقدس لوگ، رب کی عبادت کرنے والے لوگ یہ بیٹھے، اور سامنے عوام کا جمع غفیر ہے، کم سے کم 72,000 افراد موجود ہیں۔ تو علی بن ہیتی رحمت اللہ تعالی علیہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے 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 خاموش ہو گئے۔ اب بعض اوقات بیان کی طرف توجہ نہیں ہوتی نا، اگر بیان کرنے والا خاموش ہو جائے تو اب بندہ فوراً توجہ کرے گا، کیا ہو گیا، چپ کیوں ہو گئے؟ ایک نفسیات یہ سر، مائی خراب ہو گیا، حضرت کو کچھ ہو گیا، آواز کیوں نہیں آ رہی، بات کیوں نہیں کر رہے، بات کرتے کرتے کیوں چپ ہو گئے؟ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے 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 خاموش ہو گئے، رک گئے، پھر منبر سے نیچے اترے، کچھ لوگ بولنے لگے، تو آپ نے سب کو اشارہ کیا خاموش ہونے کا، خاموش ہو جاؤ، کوئی بھی نہیں بولے۔ اب جب اشارہ کیا نا تو سارا مجمع خاموش ہو گیا۔ اب اولیاء بھی تھے، علماء بھی تھے، طلباء بھی تھے، صوفیہ بھی تھے، صالحین بھی تھے۔ اب یہ منبر سے نیچے اتر کر علی بن ہیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے ولی تھے، تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے پاس تشریف لے گئے۔ خواب کی بات نہیں، یہ بیداری کی بات ہو رہی ہے۔ ان کے سامنے جا کر غوث پاک نے کیا کیا، ہاتھ باندھے اور سر جھکا لیے اور کھڑے رہے۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ غوث پاک سے جو ولی پہلے تھے گزرے وہ، جو غوث پاک کے زمانے میں تھے وہ، اور جو قیامت تک آئیں گے وہ، ان سب میں افضل و اعلیٰ غوث اعظم جیلانی کی ذات مبارکہ ہے۔ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا بعد ہوں گے، سب ادب کرتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ غوث پاک سے پہلے کے اولیاء بھی غوث پاک کا ادب کرتے تھے کہ یہ حضور کی امت کے غوث اعظم ہیں۔ پہلے غوث اعظم مولا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے غوث اعظم ہمارے شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے، اور تیسرے غوث اعظم قیامت سے پہلے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے۔ اس وقت جو زمانہ چل رہا ہے نا، یہ غوث اعظم جیلانی کا، ولایت کی شہنشاہیت اس وقت غوث اعظم جیلانی کی چل رہی ہے۔ مگر وہ علی بن ہیتی وہ بھی غوث اعظم کا ادب کرتے تھے، مگر اس کے باوجود آپ سنیں کہ منبر پر بیان کرتے کرتے بیان کو چھوڑا، منبر سے نیچے اترے، علی بن ہیتی کی طرف گئے، اور پھر ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر کھڑے رہے، کئی گھنٹے کھڑے رہے، یہاں تک کہ علی بن ہیتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مراقبہ کیا ہوا تھا، سر جھکایا ہوا تھا، تو مراقبہ کرتے 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 وہ بے ہوش ہو گئے، مگر غوث اعظم جیلانی تب بھی کھڑے رہے۔ اگر عوام کی محبت دیکھیں، عوام کا ادب دیکھیں، عوام کا پیار دیکھیں، کسی نے اف تک نہیں کیا، صرف اشارہ کیا، خاموش رہنا۔ المختصر، غوث اعظم جیلانی علیہ رحمہ کے خلفاء نے لکھا، کافی دیر کے بعد علی بن ہیتی علیہ رحمہ کو ہوش آیا تو اٹھ کر بیٹھے، اور جب اٹھے نا تو غوث اعظم جیلانی اب بھی ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے، تو فوراً کھڑے ہو گئے، کہا مرشد آپ بیان کرتے کرتے نیچے کیسے آ گئے؟
غوث اعظم جیلانی علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ کہ خواب میں حضور کو دیکھ رہے تھے؟ میں نے خواب کیا دیکھا آپ کو نہیں پتا، آپ نے خواب کیا دیکھا مجھے نہیں پتا۔ اگر ادھر دیکھیں غوث اعظم بیان کر رہے علی بن حیتی مراقبے میں ہیں، مراقبے میں مراقبہ کرتے 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 مراقبے میں حضور کو دیکھا، حضور تشریف لے آئے، اس محفل میں سرکار تشریف لائے۔ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ عنہ ادب کر رہے ہیں، سمجھنے والے سمجھ گئے، نہیں سمجھے تو پھر سمجھیے۔ ارشاد فرما کہ خواب میں سرکار کو دیکھا، عرض کیا ہاں۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے ادب بھی اس لیے کیا کہ میرے آقا تشریف لا چکے تھے۔ بیان کرتے کرتے پتہ چلا کہ سرکار آ چکے ہیں، اور کون دیکھ رہا ہے حضور کو؟ علی بن حیتی علیہ الرحمہ۔ اب غوث اعظم جیلانی اپنا راز خود بتا رہے ہیں، فرمایا بیان کو روک کر منبر سے نیچے آ کر تمہارا ادب احترام کرنا اس وجہ سے تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خواب میں تشریف لا چکے تھے۔ پھر ارشاد فرمایا علی بن حیتی یہ بتاؤ حضور نے تمہیں کیا وصیت کی؟ کیا کہہ کر گئے میرے آقا؟ تو علی بن حیتی علیہ الرحمہ نے عرض کیا شیخ عبد القادر جیلانی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چہرہ والضحیٰ دکھایا، میں نے حضور سے عالم خواب میں مراقبے میں گفتگو کی، مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے تو آقا علیہ السلام نے جاتے ہوئے ارشاد فرمایا علی بن حیتی اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ نے تم پر جو انعام و کرام کی بارشیں کی ہیں، اللہ نے جو تمہیں مقام و مرتبہ دیا ہے، اگر یہ برقرار رہے، اس میں مزید برکتیں تمہیں عطا کی جائیں، تو میں محمد علیہ السلام تجھے حکم دیتا ہوں کہ ساری زندگی میرے بیٹے عبد القادر کی خدمت میں ہمیشہ حاضری کی سعادت دیتے رہنا، ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہنا، ان کی مجلس کو کبھی بھی مت چھوڑنا، جب بھی جہاں بھی غوث اعظم تشریف لائے سب کو چھوڑ چھاڑ کر ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا۔ اللہ ان کی بارگاہ کی برکت سے تمہاری عزتوں میں، تمہارے انعام و کرام میں بھی برکتیں عطا کرے گا، اور اللہ ان کی برکتیں ان کی بارگاہ میں آنے کی وجہ سے تمہیں بھی عطا فرمائے۔ اب غوث اعظم جیلانی دوبارہ منبر پر آئے، پھر خطبہ دیا، المختصر محفل کا اختتام ہو گیا، لوگ چلے گئے۔ اب علی بن حیتی علیہ الرحمہ یہ بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی، بہت بڑے مرشد کامل تھے، ان کے خلفاء بھی موجود تھے۔ اب ان کے خلفاء ان کے پاس آئے اور ان سے آ کر کہا یا مرشدی بتائیے غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آ کر کیا گفتگو کر رہے تھے؟ علی بن حیتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وجد میں آ گئے، فرمایا جو گفتگو کی تم نہیں سمجھ سکو گے، بس اتنا جان لو کہ علی بن حیتی جو چیز خواب میں دیکھ رہا تھا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو حقیقت میں دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا خواب ایسا ہے کہ ان کے سامنے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح حقیقت ہوتی ہے۔ فرمایا جس کا مطلب یہ نکلا، علی بن حیتی کہتے ہیں میں مراقبے میں جا کر عالم خواب میں حضور کا دیدار کر رہا تھا، جبکہ شیخ عبد القادر جیلانی بیداری میں مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کر رہے تھے۔ کہا میں عالم خواب میں جا کر حضور سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا تھا، مگر ہماری اس گفتگو کو بھی شیخ عبد القادر جیلانی ایسے سن رہے تھے جیسے سامنے بیداری میں سامنے والے سے گفتگو سن رہے ہوتے۔ فرمایا میرے مریدو اس کا نچوڑ یہ ہے کہ ہم جو خواب میں دیکھتے ہیں عبد القادر جیلانی کو اللہ وہ بیداری میں عطا فرما دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ عظیم ذات ہے جن کی سب سے بڑی خاصیت یہ کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہے، حضور کی بارگاہ میں محبوب ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی محافل پسند ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہے کرم فرمائیں تو ان کی محافل میں تشریف لاتے ہیں۔ علی بن حیتی جیسے ولی کامل کو بھی حضور نے وصیت کی ہے
کہ جتنا ہو سکے اپنا جانا غوث آدم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجالس میں رکھنا، اللہ تمہیں مزید برکتوں سے بھی نوازے گا اور غوث آدم جیلانی کی برکتیں بھی اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو آئیے مل کے پڑھ لیجئے، یہ شان ہے غوث اعظم کی، یہ شان ہے غوث اعظم کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے غوث چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، یہ شان ہے غوث اعظم کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے غوث اعظم کی، شان لہذا ہمارے نذیر احمد صاحب دیگر ان کے اہل خانہ خوش نصیب ہے، آج آپ اپنی رہائشگاہ پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی، غوث آدم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کی محفل سجا رہے ہیں۔ ہاں، اس ہستی کی محفل آپ نے سجائی اور ہم اس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن کا ذکر حضور کو پسند ہے، جن کے ذکر کی محافل میں خود میرے آقا بنفس نفیس تشریف لاتے تھے۔ اتنے بڑے اللہ کے ولی کو سرکار نے کیا وصیت کی؟ غوث آدم جیلانی کی محفل کو مت چھوڑنا، ان کی مجلس کو مت چھوڑنا۔ حالانکہ آپ سوچیں کیا ضرورت تھی، ایک بندہ ہے ہی اللہ کا ولی، ہے ہی اللہ کا محبوب، اللہ نے دنیا میں اسے بخش دیا ہے، اس نے اپنے چاہنے والوں کی، محبت کرنے والوں کی بخشش کروانی ہے، مگر اللہ غوث آدم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، یہ اپنے بندوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ میری بارگاہ میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لاڈلے شہزادے کا یہ مقام و مرتبہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، عقیدہ ہمارا، پہلے عقیدہ سن لیجئے، عقیدہ یہ ہے کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ یہ بعض نادان لوگ جہالت کی بنا پر یا بغض و حسد کی بنا پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو ساری اللہ کی صفات ہیں، آپ نے اولیاء کے ساتھ جوڑ دیا، یہ تو شرک ہے۔ آپ کہتے ہو ولی بیٹا دیتا ہے، بیٹا تو اللہ دیتا ہے، تو آپ کہتے ہو اللہ بھی بیٹا دیتا ہے، ولی بھی دیتا ہے، یہ تو شرک ہے۔ آپ کہتے ہو مشکل کشا اللہ ہے، تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ مشکل کشا غوث اعظم بھی ہے، تو یہ تو شرک ہے۔ حاجت روا اللہ ہے، ابھی آپ کہہ رہے ہو غوث اعظم بھی حاجت روا ہے، تو یہ تو شرک ہے۔ یہ شرک نہیں ہے، عقیدے میں فرق ہے۔ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اللہ ہی خالق و مالک ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی سب عطا کرتا ہے، لیکن اللہ عام بندوں میں اور اپنے پیاروں میں فرق رکھنے کے لیے اپنے بندوں کو ایسے کمالات دیتا ہے، ایسی شانیں عطا کرتا ہے کہ جس سے اللہ کے نیک بندے اپنے دیگر مخلوقات میں ممتاز ہوں اور اللہ کی مخلوق ان کا ادب و احترام کرے۔ مثال کے طور پر نماز کا حال اگر ہم غور کریں برا، روزوں کا حال ہم چیک کریں برا، حج کا حال دیکھیں، عمرے کا حال دیکھیں، قرآن کی تلاوت، میں اپنے اوپر غور کروں، آپ اپنے اوپر غور کریں، کتنا کرتے ہیں ہم سب کو پتا ہے۔ یہی بیٹھے بیٹھے اگر مر جائے تو آپ بتائیں ہمارے پاس کون سا ایسا عمل ہے کہ ہمیں اس پہ ناز ہے کہ اگر یہی بیٹھے بیٹھے مر گیا تو بخشا جاؤں گا؟ نماز پہ ناز ہے، روزے پہ ہے، حج پہ ہے، عمرے پہ ہے، زکوٰۃ پہ ہے، صدقہ خیرات پہ ہے، قرآن کی تلاوت پہ ہے؟ نہیں۔
اگرچہ یہ کرنے ہیں، یہ فرائض ہیں، فرائض سے ہی بندہ اللہ کے ہاں مقرب ہوتا ہے، فرائض کی پابندی کرنے سے ہی انسان ولی بنتا ہے، فرائض کی پابندی کرنے سے ہی انسان اس مقام تک پہنچتا ہے جس مقام تک پہنچنے کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگرچہ یہ ہم نے یہ سب کچھ کرنا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، جی ہاں، لیکن اللہ اپنے اولیاء کو یہ طاقت دیتا ہے، اولیاء کو یہ شانیں دیتا ہے، اللہ اپنے ولیوں کو یہ کمال دیتا ہے تاکہ عام انسان میں اور ولی میں فرق رہے۔ اور فائدہ کیا ہوگا کہ ولی کا جو مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں، ظاہری بات ہے وہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک، ہماری زبان گندی، ہمارے ہاتھ گندے، ہمارے پاؤں گندے، اور جب ولی کی زبان پاک، اس کے ہاتھ پاک، اس کے اعضاء پاک، ولی کا ایک ایک قدم ہمارے قدموں سے 1000 گنا افضل والا، لیکن جب ہم اپنا تعلق ولی سے جوڑیں گے تو وہی چونٹی اور چڑیا کی مثال، تو پھر اللہ جو برکتیں انہیں عطا فرما رہا ہوتا نا، ان کے صدقے وہ برکتیں ان کے ماننے والوں کو بھی دے دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک امیل سنت نے فیضان سنت میں بھی اس کو لکھا ہے، منصور بن عمار، روایت ہے حدیث نہیں ہے، غالباً منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مجلس میں بیان کر رہے تھے، بیان کرتے 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 وہ اتنا زبردست بیان کیا تو بیان میں کچھ لوگ رونے لگ گئے، تو ایک بندہ جو وہاں محفل میں آیا نہیں ہے، قریب سے گزر رہا تھا، اس کے دل، اس ذہن میں، اس کے کان میں جب وہ بیان کی آواز سنی تو وہ بھی کھنچا ہوا آیا اور سب سے پیچھے بیٹھ گیا۔ منصور بن عمار علی رحمہ کا جب انتقال ہوا، اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، ان کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ کہا کس عمل کے سبب بخشا؟ کہا جب میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اللہ کریم نے مجھ سے پوچھا اے منصور میرے لیے کیا لایا ہے؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا جا، میں نے تجھے بخش دیا، تیری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ کہتے میں نے رب کی بارگاہ میں پوچھا اللہ عمل تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کس سبب سے؟ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تم نے ایک جگہ بیان کیا، اس بیان میں میرا ایک بندہ ایسا تھا جو کئی سالوں تک مجھ سے گناہ کر کے اعلان جنگ کر رہا تھا، مگر تیری اس محفل میں وہ آیا، تیرے بیان کو سنا، اس کے دل میں میرا خوف پیدا ہوا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنے بندے کی وہ ادا اتنی پسند آئی کہ میں نے اس سے بھی بخشا، تجھے بھی بخشا، اور تیری اس محفل میں جتنے لوگوں نے شرکت کی انہیں بھی بخش دیا۔ یہ محفل ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے اعمال پہ ناز نہیں، مگر یوں مل کر بیٹھ کر پیار محبت سے اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ان کی برکت سے ہو سکتا ہے اللہ ہماری بھی بخشش فرما دے۔ اور اللہ کے نیک بندوں میں بہترین ولی کا نام غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے کتنے انعامات سے نوازا، سنیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ بہجت الاسرار میں ہے غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح ایک محفل میں خطاب فرما رہے، تو بیان کرتے 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 اچانک بارش شروع ہو گئی، حالانکہ پہلے دھوپ تھی، بارش کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اچانک بادل آئے اور برسنے لگے۔ جب بارش ہوئی نہیں تو اب لوگ اٹھنے لگے، منتشر ہونے لگے، تو غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آیا، تو آپ نے بادلوں کی طرف دیکھا اور بادلوں سے کیا کہا؟ فرمایا میں اللہ کے بندوں کو جمع کرتا ہوں اور تو برس کر ان کو منتشر کر رہا ہے۔ خواب کی بات نہیں ہو رہی، بیداری کی بات۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ اپنے بندوں کو طاقت کیسے دیتا ہے۔ انسان جب رب کی عبادت کرتا ہے نا، اور جب وہ اللہ کا ولی بنتا ہے، تو اب یہ ہاتھ بظاہر انسان کا ہوتا ہے مگر اس ہاتھ میں طاقت اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ انسان جب رب کا ولی بنتا ہے، اللہ کے ہاں مقرب محبوب بنتا ہے، تو زبان اگرچہ اسی ولی کی اپنی ہوتی ہے مگر اس زبان سے بولنے کی طاقت یہ اللہ کریم کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ انسان جب اللہ کا ولی بنتا ہے تو ہاتھ اس ولی کا ہوتا ہے مگر اس ہاتھ میں پکڑنے والی طاقت یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ انسان جب اللہ کا ولی بنتا ہے تو جب وہ پاؤں سے چل رہا ہوتا ہے تو پاؤں سے چلنے والے قدم اس ولی کے اپنے ہوتے ہیں
مگر اس کے قدم چلنے میں طاقت یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ اس کی ایک جھلک میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ بارش برسی تو غوث اعظم جیلانی جلال میں آئے اور بادل کو دیکھ کر فرمایا کیا کر رہے ہو؟ میں حضور کی امت کو جمع کرتا ہوں، انہیں پیغام سناتا ہوں، حضور کی شریعت، حضور کا دین سکھاتا ہوں جمع کر کے، اور تو برس کر انہیں منتشر کر رہا ہے۔ آپ کے خلفاء نے لکھا غوث اعظم جیلانی سے صرف بادل کو مخاطب کر کے یہ جملہ کہا اللہ کی قسم وہی بارش جو برس رہی تھی نا، برستے برستے رک گئی۔ اچھا کیا ساری ختم ہو گئی؟ نہیں، فرمایا غوث اعظم جیلانی کی اس محفل میں، آپ کے اس محفل میں جتنے ہزاروں لاکھوں لوگ تھے ان پر نہیں برسی، اللہ کی قسم ہمارے اطراف میں چاروں طرف وہ بارش چھم چھم برس رہی ہے، چاروں طرف بارش برس رہی ہے، مگر اس محفل میں نہیں برسی۔ اب کوئی کہ یہ شرک ہو گیا، شرک نہیں ہے۔ غوث اعظم جیلانی کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ زبان غوث اعظم جیلانی کی ہے، مگر اس میں بولنے کی طاقت اللہ نے اپنی طرف سے انہیں عطا فرمائی ہے۔ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے، باجت الاسرار میں ہے، بیان کرتے کرتے غوث اعظم جیلانی نے ہاتھ ہوا میں لہرایا، اور ہاتھ ہوا میں لہرا کر جب واپس کیا تو آپ کی آستین سے پانی ٹپکنے لگا۔ اب حاضرین کو دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ یہاں بیٹھے ہوئے منبر رسول پر بیٹھے، ہاتھ ہوا میں لہرا کر آستین سے پانی ٹپک رہا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ مگر کوئی نہیں بولا۔ بیان کا اختتام ہوا، لوگ چلے گئے، خلفاء قریب آئے اور کسی نے کہا مرشدی یہ بتائیے اس میں کیا راز ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں یہاں بیان کر رہا تھا، دریائے دجلہ میں میرا ایک مرید مجھ سے محبت کرنے والا، پیار کرنے والا کشتی میں سفر کر رہا تھا، اچانک طوفان آیا، کشتی الٹی، وہ مرید پانی میں چلا گیا۔ اب اس نے کوشش کی اپنے آپ کو بچائے مگر بچا نہیں پایا، پانی کی لہریں اسے اپنے اندر لے کر گئی۔ جب وہ مرید ڈوبنے لگا تو اب ڈوبتے ڈوبتے اس نے ہاتھ بار کیا، آپ کی بات بیان نہیں ہو رہی، کہتے ہاتھ بار کیا اور مجھے پکارا یا مرشدی غوث اعظم جیلانی میری مدد کیجئے۔ تو آپ فرماتے ہیں دریائے دجلہ میں ڈوبتے ہوئے جب اس مرید نے مجھے پکارا تو میں نے یہی بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھ کو بڑھایا، اپنے مرید کو ہاتھ کو پکڑ کر اسے جھٹکا دیا تو وہ دریائے دجلہ کے کنارے پر آیا۔ فرمایا جب اس کے ہاتھ کو میں نے پکڑا تو میری آستین میں کچھ ہاتھ آستین سمیت پانی میں چلا گیا۔ جب اس کے ہاتھ کو پکڑ کر جھٹک کر میں نے کنارے پہ پہنچایا تو اسی آستین سے دریائے دجلہ کا پانی اب ٹپکنے لگ گیا ہے۔ اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے کہ اللہ کریم نے میرے ذریعے سے اسے دوبارہ زندگی عطا فرمائی ہے۔ اب یہ شرک نہیں ہے، یہ ہاتھ غوث اعظم جیلانی کا ہے، مگر اس میں پکڑنے کی طاقت یہ اللہ کریم کی طرف سے اللہ اپنے ولیوں کو عطا فرماتا ہے۔ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا مرشدی بتائیے رات میں نے خواب دیکھا۔ فرمایا کیا دیکھا؟ کہا خواب یہ دیکھا ہے کہ میں نے 70 عورتوں کے ساتھ زنا کیا ہے، بدکاری کی، ایک رات میں 70 عورتوں کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ سوتا پھر خواب دیکھتا، پھر بدکاری ہو جاتی، پھر اٹھتا غسل کرتا، پھر سوتا، ایک رات میں 70 مرتبہ زنا کیا۔ مرشدی مجھے سمجھ میں نہیں آیا حکمت کیا ہے، بتائیے اس کی وجہ کیا ہے؟ غوث اعظم جیلانی پر قربان مراقبہ کیا، سر اٹھایا، ارشاد فرمایا جا میرے مرید، میں نے تیری تقدیر پر نظر ڈالی، تیری تقدیر جو اللہ نے لوح محفوظ میں لکھی ہے نا، میں نے اس تقدیر کو دیکھا، تیری تقدیر میں زندگی میں 70 مرتبہ عورتوں سے زنا کرنا لکھا تھا۔ یہ ہے اللہ والوں کا کمال، یہ ہوتا ہے اللہ والوں کی پاور، یہ ہے اللہ والوں کے دامن پکڑنے کا فائدہ۔ تیری زندگی میں لکھا تھا 70 مرتبہ یہ بدکاری کرے گا۔ جب میں نے تیری تقدیر کو دیکھا تو میں تڑپ گیا اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں تیری خاطر پوری رات رویا، اتنا رویا کہ میری داڑھی آنسو سے تر ہو گئی۔ اللہ کی بارگاہ میں رویا، صرف یہ عرض کیا مولا ہے تیرا بندہ، تقدیر میں جو لکھا وہ حق اور سچ ہے، تو خالق و مالک ہے، جو چاہے لکھ سکتا ہے، تیری تقدیر پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، مگر اے اللہ یہ دیکھ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ میرا مرید ہے، وہ میرا غلام ہے،
وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، تیری تقدیر حق ہے، تیرے قرآن میں لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، یہ بھی حق ہے۔ مگر تیرا بندہ عبد القادر تیری بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ یہ عرض کرتا ہے، اے اللہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے پیار کرتا ہے، میرے صدقے اس کی تقدیر میں جو حقیقت میں ہونا تھا اللہ اسے خواب میں تبدیل فرما۔ فرمایا میرے مرید، میں نے تیری خاطر ساری رات سجدے میں جا کر رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہا، اللہ نے میرے صدقے تیری اس حقیقت کو خواب میں تبدیل فرما دیا۔ جو حقیقت میں 70 مرتبہ زنا کرنا تھا اللہ نے اسے خواب میں زنا کرنے میں تبدیل کر دیا۔ حقیقت میں کرتا تو گناہ تھا، خواب میں کیا گناہ نہیں ہے، اللہ نے میرے صدقے تیری تقدیر کو بھی تبدیل فرما دیا ہے۔ آپ سوچیں جو ولی تقدیر کو تبدیل کروا سکتا ہو، ہاں ہماری تقدیر میں اگر معاذ اللہ اللہ نہ کرے کفر لکھا ہو، ہمیں کیا پتا؟ نہیں پتا، مگر اللہ والوں کو پتا ہوتا ہے۔ اب جب آپ اپنا تعلق اللہ کے ولیوں سے جوڑیں گے، سب سے بڑا فائدہ اگر کفر لکھا ہو تو یہ اللہ والے اسے ایمان میں تبدیل کرواتے ہیں۔ اگر اس کی زندگی میں مصیبتیں، اس کی زندگی میں پریشانیاں، اس کی زندگی میں تکالیف لکھی ہوں، جن کو ان کا غلام، ان سے پیار کرنے والا، محبت کرنے والا برداشت نہ کر پا رہا ہو، وہ بندہ پریشان ہو جائے تو یہ اللہ والے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے اس کی اس تقدیر کو بھی تبدیل فرما دیتے ہیں۔ ہاں یہ اللہ تبدیل کرتا ہے، سب کچھ رب کرتا ہے، تقدیر لکھتا بھی اللہ ہے، لکھواتا بھی اللہ ہے، تبدیل بھی رب کرتا ہے، مگر ذریعہ اللہ اپنے نیک بندوں کو بنا دیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اللہ کے بندے اللہ کے ولیوں سے محبت کریں، اللہ کے ولیوں سے پیار کریں، ان سے عقیدت رکھیں، ان کی بارگاہ میں آئیں جائیں، تاکہ اللہ ان ولیوں کی برکتیں اپنے محبوب علیہ السلام کے ان عاشقان رسول حضور کی امت کے غلاموں کو بھی عطا فرمائے۔ آئیے مل کر پڑھ لیجئے، یہ شان ہے غوث اعظم کی، یہ شان ہے غوث اعظم کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے غوث ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، مہتاب کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے غوث اعظم کی، یہ شان ہے غوث اعظم کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے غوث اعظم۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، بیان میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ کریم معاف فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں گزارش کروں گا، دعوت اسلامی آپ کی اپنی دینی تحریک ہے، اس وقت الحمدللہ دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں دین اسلام کا پیغام پہنچا چکی ہے۔ دعوت اسلامی کی سالانہ فنڈنگ میں جب کمی ہوتی ہے تو دعوت اسلامی سال میں ایک مرتبہ دنیا بھر کے عاشقان رسول سے
فنڈ جمع کرتی ہے جس کو انگلش میں ٹیلی تھون کہتے ہیں. اس میں اربوں خربوں روپے دعوت اسلامی الحمدللہ جمع کر کے حضور کے دین پر، حضور کی امت پر، مساجد پر، مدارس پر، غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر الحمدللہ خرچ کرتی ہے. اس سال 3 نومبر کو دعوت اسلامی الحمدللہ یہ ٹیلی تھون کا سلسلہ کر رہی ہے. آپ سے بھی اور اوتھل کے تمام عاشقان رسول سے گزارش کروں گا کہ اللہ نے آپ کو جو مال دیا ہے اس میں سے آپ بھی دعوت اسلامی کے ساتھ ضرور اپنا حصہ ملائیے. ان اربوں خربوں روپے کو تقسیم کیا گیا ہے. اس کا فی یونٹ جو ہے وہ 10,000 روپے رکھا گیا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ دین کی خاطر چندہ کرنا، دین کی خاطر چندے کی ترغیب دلانا، لوگوں سے فنڈ جمع کر کے دین اسلام پر خرچ کرنا، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی عادت کریمہ ہے. ہاں، حضور معاذ اللہ محتاج نہیں، محتاجی سے پاک. مگر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے بے شمار کمالات سے نوازا. یہاں تک فرمایا پیارے حبیب اگر آپ چاہیں تو ہم مکے مدینے کے پہاڑوں کو سونا بنا دیں اور یہ آپ کے پیچھے چلے. مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مانگا. ہر مقام پر جب بھی اسلام کو مال کی حاجت پڑی، مال کی ضرورت پڑی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بلال حبشی سے کہتے اذان دے. بلال حبشی اذان دیتے، صحابہ مسجد نبی میں جمع ہوتے اور حضور صحابہ سے پھر چندے کا اعلان فرماتے کہ ہمیں فلاں جنگ میں جانا ہے، فلاں غزوے میں جانا ہے، اسلام کو تمہارے مال کی حاجت ہے. تو صحابہ پھر اپنی طاقت کے مطابق حضور کے بارگاہ میں مال جمع کرواتے تھے. یہاں تک کہ ایک روایت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ سارا مال لے کر آ گئے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا مال لے کر آ گئے. عثمان غنی نے ساری زندگی اپنا مال حضور پہ خرچ کیا. اور ایک موقع پر میرے آقا علیہ السلام نے اس طرح چندے کا اعلان فرمایا، صحابہ نے مال کا ڈھیر لگا دیا. اتنا ڈھیر لگا دیا کہ سرکار جب آئے، تشریف لائے اور مال کے ڈھیر کو دیکھا تو خوش ہوئے. اور ان میں ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، غالباً سیدنا عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور کی بارگاہ میں 1 کلو کھجور حضور کی بارگاہ میں پیش کی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ارشاد فرمایا یہ کیسے لائے، کہاں سے لائے؟ عرض کی آقا کل آپ کا اعلان سنا تھا اسلام کو مال کی حاجت ہے، تو میں رات ایک یہودی کے پاس گیا، پوری رات اس کا کنواں چلایا اور کنویں سے پانی نکالا. اس کا میں نے پوری رات پانی بھرا. پوری رات پانی بھرنے کے بعد اس نے مجھے 2 کلو کھجور دیے. 1 کلو میں نے اپنے گھر میں رکھا اور 1 کلو آپ کی بارگاہ میں لایا ہوں. تحفہ چھوٹا ہے مگر میں سمجھتا ہوں میں بڑی محبت سے حضور لایا ہوں، قبول فرما لیجیے. صحابہ کہتے ہیں کہ دیگر صحابہ کوئی اپنا پورا مال لے کر آیا ہوا تھا، کوئی آدھا مال لے کر آیا ہوا تھا، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ خوشی عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس محبت پر اور 1 کلو کھجور عطا کرنے پر ہوئی. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے اور وہ 1 کلو کھجور اٹھائی اور اس ڈھیری کے سب سے اوپر جا کے رکھا. اس سے پتہ چلا کہ اسلام کو جب مال کی حاجت ہو تو مسلمانوں نے اسلام کے ساتھ تعاون کیا، اور جس نے اپنی طاقت کے مطابق جتنا تھا دیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا ہے. دعوت اسلامی بھی الحمدللہ دین کی خاطر، اسلام کی خاطر ہر سال یہ ٹیلی تھون کرتی ہے، فنڈ جمع کرتی ہے. 1 یونٹ 10,000 کا ہے. آپ سے بھی گزارش کروں گا آنے والے 3 نومبر کو آپ بھی اپنی پیاری تحریک دعوت اسلامی کے ساتھ ضرور تعاون کیجیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلاۃ و اسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام.